السلام علیکم ناظرین، پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری۔ آج پروگرام جو ہے وہ ہم نے کسی اور طرح ترتیب دیا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈسکس کریں کہ صدر زرداری کافی دنوں سے دوبارہ لاہور کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا الیکشن پنجاب کے اندر جو خبریں ہیں کہ یہاں پر سارا دنگل جمے گا، اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں۔ کچھ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ شہباز شریف اگلے 8 دن جو ہے وہ اپنی جو انہوں نے ریڈ بس چلائی ہوئی ہے وہ کہاں کہاں سے سارے علاقوں سے بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو لا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا کارنامہ کیا ہے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ جو الیکشن تحریک انصاف کے اندر ہوئے ہیں اس کے اندر جو مکے گھونسے اور تھپڑ ہم نے دیکھے ہیں، جمہوریت کس طرف جائے گی، لیکن یہ سارا کچھ رک گیا ہے اس وجہ سے کہ جو سیاست ہے ہمارے ہاں وہ اسی طرح رہے گی۔ جو اصل چیز ہے جس کے اندر پاکستان کے ساتھ ہمارا کنسرن ہے وہ ایشوز ہیں جس طرح ہم نے کراچی کے اندر دیکھا ہے، باس ٹاؤن کے اندر جو ایک اور دھماکہ، اور اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے، کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ قتل و غارت گری کا بازار جو اس ملک میں چل رہا ہے، اس کو سن کے پتہ نہیں ہم کب تنگ آئیں گے، کب جو ہمارے لیڈر ہیں، کب جو ہمارے حکمران ہیں، کب جو ہمارے سو کالڈ آپ یہ سمجھیے کہ چاہنے والے ہمارے ووٹوں سے انتخاب میں آ کے مزے لینے والے حکومتوں والے، وہ اعلان نہیں کریں گے کہ مرنے والے کو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ خاندان والے جن کے خاندان لٹ چکے ہیں، جن کے پیارے مر چکے ہیں، خون میں نہا چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے چکر لگائیں گے اپنے اپنے چیک لے کے کہ جناب یہ آپ نے ہمارے سے ایک جھوٹا اور وعدہ کیا تھا۔ ہم اس پروگرام کے اندر صرف ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف چند کمیونٹیز کو کیوں مارا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے کہ جب ہم شیعہ کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں سنی بھی مر رہے ہیں، جب ہم سنی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی اور مر رہا ہے۔ سارے ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام بازیاں۔ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، کیا کوئی عام آدمی کے لیے بہتری کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم لوگ کسی ایک دن اسی طرح بم دھماکے کے اندر مر جائیں گے، ہماری بات کوئی اور کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر زعیم قادری صاحب ہیں، پنجاب کے اندر MPA ہیں، منسٹر ہیں، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ وہ پارٹیز جو ہمارے سے امید رکھتی ہیں، جیسے ہمیں امید ہے کہ وہ شاید تھوڑے سے بہت چینج لے کے آئیں، عدلیب عباس PTI کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ پروگرام کسی اور کام کے لیے ترتیب تھا، لیکن ابھی ساری چیزیں بدلیں گی، اور ہمارے ساتھ جو ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے دوست پرانے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ امتیاز عالم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امتیاز، اگر میں آپ سے سٹارٹ کر سکوں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ابھی وہ جو خون ہے وہ سوکھا نہیں ہے ہزارہ لوگوں کا، ان کی بات کریں تو پھر پتہ لگتا ہے شیعہ۔ اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں تھوڑے عرصے میں تھوڑے لوگ اس کو پھر ایک جو ہے وہ کلر دیں گے اسی طرح کہ یہ ایک شیعہ آبادی تھی، یہ لوگ شیعہ تھے۔ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ایک تو ویسے یہ ملک جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے بہت ساری لائنز پہ، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کو مار کے وہ جو قومی حمیت ہے، جو قومی غیرت ہے، اس کو نہیں جگایا جائے گا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی مر گئے، شیعہ مر گئے، اور دوسرے لوگ کہیں گے آپ اس طرح تو سنی مرتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ کہا جائے کہ پاکستانی ریاست فیل ہو گئی ہے، سارے سیاستدان فیل ہو گئے ہیں، موقع پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، علماء کرام موقع پرستی کے شکار ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، اور دہشت کے خلاف اور تشدد کے خلاف کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہیں، اور خود شامل ہیں پاکستان میں اس بڑھتی فرقہ پرستی میں۔ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خود دشمنوں کے اتنے جمع غفیر بن گئے ہیں کہ پوری پاکستانی ریاست مل کر بھی کھڑی ہو جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے ہم تیار نہیں ہیں، جو پاکستان میں جنگ آ گئی ہے، جو آگ لگ گئی ہے دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی، کہ ریاست پاکستان میں اس کے سیکیورٹی ادارے اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری لڑائی کس سے ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ دوسری طرف علماء کرام ہیں، سب موقع پرست ہیں، ایک سے ایک بڑا موقع پرست ہے، خواہ کسی فرقے کا ہے، خواہ کسی اس کا فقہ سے تعلق ہے۔ وہ تیار نہیں ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو کہہ سکیں تم غلط کر رہے ہو، بندوق مت اٹھاؤ، مسلمان کا گلا مت کاٹے۔ پاکستان میں ہر کلمہ گو کے لیے کلمہ گو ہونا جرم ہو گیا ہے۔ نہ آپ عید میلاد النبی کر سکتے ہیں، نہ امام حسین کا غم کر سکتے ہیں، نہ آپ خلفائے راشدین کی بات کر سکتے ہیں، نہ آپ صوفیہ کرام کی۔ بھائی لاہور میں کیا ہوا، اب سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اور پختونخوا میں کوئی رہ گیا روزہ، کوئی رہ گیا کسی بزرگ کا بازار، یہاں پہ کیا ہوا، دادا دربار پہ حملہ ہوا۔
یہ ہمارے بابا فرید شکر گنج کے بازار پہ حملہ ہوا, یہ ڈیرہ غازی خان میں جو بازار ہے اس پہ حملہ ہوا. اتنی بڑی بڑی جو گدیاں ہیں, جو بزرگان دین ہیں اور ہمارے اولیاء کرام ہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں سندھ میں شروع ہو گیا, پہلے خیال تھا سندھ میں نہیں ہوگا, اب سندھ میں چل پڑا سلسلہ. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اسلام اور فرقے اور نفرت کی بنیاد پر اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے. آج یہ جو لوگ مارے گئے, میں ان سے درخواست کروں گا, ان کے لواحقین کو, یہ یو این کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کریں کہ پاکستانی ریاست فیل ہو گئی ہے اور پاکستانی سیاست موقع پرست ہے اور ہمیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہاں ہمیں کوئی ہمارا والی وارث نہیں ہے, اور ان کے والی وارث جائیں یو این میں, ہم ان کے ساتھ جائیں گے. کہاں جائیں ہم؟ میں نے یہ بات سرداری سے کہی تھی جب ملالہ پہ حملہ ہوا کہ اگر آپ ریاست کا اور شہری کا رشتہ کیا ہے, ہمارا ایک سماجی معاہدہ, میرا ایک فرد کے طور پہ, میرا ایک فرد, میرا ایک شہری کے طور پہ ریاست سے ایک سماجی معاہدہ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ریاست میرے حق کی زندگی کا دفاع کرے گی. اگر ریاست میرا حق کی زندگی دفاع نہیں کرتی تو میں کہاں جاؤں؟ میں افواج پاکستان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اپیل کروں, میں سیاسی قیادت سے, حکومتوں سے اپیل کروں. ایک اور بات, ایک بات سن لی میری. انہوں نے کیا کیا ہے, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ والوں نے, انہوں نے اسے پنگ پونگ بنا دیا ہے, فٹ بال بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لشکر ہے, جنگی والوں کو بچا کے رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تم نے کیوں اسے اتنی بندوقیں دی اور اسے کیوں تم نے ویزے دیے. یہ بک بند کی جائے, یہ ایک اجتماعی قومی ذمہ داری سنبھالے اور اس ملک کے عوام کو بچائیں. اس بات سے ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں سر, ذمہ داری اس کی کوئی نہیں لے گا. کیوں؟ یہ منحصر قوم, ہمیں ذمہ داری کسی پر ڈالنی پڑے گی کہ وہ جو جس کو لایا جائے وہ آنے سے پہلے ذمہ داری لے تو پھر اس کو لایا جائے. اگر کوئی چیز کسی کے کنٹرول میں نہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اس کو حل نہیں کر پاؤں گا تو کون ذمہ داری لے گا سر؟ کوئی بھی نہیں لے گا. پرابلم کہاں ہے؟ نہیں, ہم ایشوز پر کیٹیگوریکلی ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لپ سروس دے سکتے ہیں, ہم تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ حکومت وقت ہو. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں سٹرائیڈ چل رہی ہیں, یہ ایک دن میں کنٹرول تو ہو ہی نہیں پائے گا. آپ نے جو پچھلا 15-20 سال گزارے ہیں, آپ نے ان 15-20 سال میں کیا کیا سر؟ روز ہسٹری کا لیکچر سنتے ہیں زعیم صاحب. اب جو سارے لیڈر بیٹھے ہیں پاکستان کے ملک کے, اور انہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے بات کرتے ہیں, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ جو ہے وہ طالبان سے بات کرتا ہے تو ہم پاکستانی طالبان سے بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جب آپ یہ کہتے ہیں یہ لشکر وہ لشکر جس نے مارا ہے, آپ کس طرح قاتلوں سے بات کریں گے؟ ان کو کیا کہیں گے کہ آ کے یہاں پر ہمارے جیل بھر دو, ہم تمہیں پھانسیاں دیں گے؟ کہ مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ درست ہے آپ کی بات. عرض یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو یو آر ان ڈفرینٹ سچویشن, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو پھر سچویشن اکثر تبدیل ہو جاتی ہے. وہ خود انہوں نے کہا نا کہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی جو ANP نے بلائی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز گئیں. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی کانفرنس ہوئی, اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز گئیں اور انہوں نے جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. بات یہ ہے کہ ایونچولی اس کا نٹشل کیا نکلا یہ اس میں سے کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں, آپ ٹیبل کی بات شروع کر دیں تو ہم تیار ہیں. اب یہ بڑا کلیئر میسج ہے. بٹ اگر اس طرف سے کوئی ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بزور بازو آپ سے ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے تو اس کا ٹیبل پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں یہ بات پہلے کہتے رہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ان سے. میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر الزام آپ جس مرضی کو دیں, عام آدمی مر رہا ہے, وہ یہی دیکھے گا کہ اس کے جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ صرف اور صرف ان ایشوز کے اوپر اپنی سیاست چمکاتے ہیں. کیوں بات کی جائے ان سے؟ وہ لوگ جو ہمارے عام لوگوں کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں, چاہے شیعہ سنی ہے, سب پاکستانی ہیں. عامر, سب سے پہلے تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے, اور یہ دیکھیں ایک پیٹرن بن گیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ایسی مسٹری نہیں ہے. جنہوں نے ہزارہ میں 100 پہلے مارے اور 100 بعد میں مارے وہ مان گئے کہ جی ہم نے مارے, آج وہ پکڑنا ہے پکڑ لیں. انہوں نے کہا جی کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, یہ تو ڈیئر نہیں کریں گے ہمیں پکڑنے کے لیے. اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا وہ پنگ پونگ شروع ہو گیا. مولانا لدھیانوی نے کئی پروگرامز میں میرے ساتھ بھی بیٹھ کے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب
آپ نے بھکر میں شہباز شریف کو جب بننے تھے وہ چیف منسٹر، ہم نے بنوایا تھا اپنی سیٹ وڈرا کر کے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اوپر سے حکم آیا کہ آپ نہ بولیں. جب پروگرامز میں آ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، آپ ان کو نہیں کچھ کرتے تو وہ اور زیادہ پھر کریں گے. آپ ان کو شے دے رہے ہیں. اگر جو لوگ مان رہے ہیں ان کو بھی آپ نہیں پکڑ رہے، جو آپ کے منہ پہ ہر میڈیا میں آ کے مان رہے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑ رہے، تو مجھے بتائیں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی وہ والی بات تو نہیں ہے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو سیلنگ دا کنٹریز سیکورٹی، سیلنگ دا کنٹریز ڈگنیٹی، سیلنگ دا کنٹریز پیس ہے. یہ ہر پروگرام میں انہوں نے کہا. اب دیکھیں نا، یہ پھر وہی بات، آپ یہ وہاں جا نہیں سکتے. یہ جو روز کہتے ہیں کہ ہم جا کے بات کریں گے، میں تو پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر یہ کہتے ہیں ہم روز جا کے بات کریں گے تو کیوں نہیں جاتے؟ لشکر جنگی کی بات نہیں جاتے، یہ اس کانفرنس میں نہیں جاتے. رحمان ملک نے بھی آپ پہ ڈال دی. پوری قوم کی جو مان گیا اس سے تو پہلے بات کریں. رحمان ملک صاحب تو کسی پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ کانفرنس میں بھی نہیں جاتے، یہ تو جا کے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جن سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ اپنا کلاؤڈ کریٹ کر رہے ہیں وہاں سرحد میں کہ کل کو وہ ان کو ووٹ دیں. چلیے ٹھیک ہے، اپنا کلاؤڈ جب واپس جاتے ہیں تو عباس ٹاؤن میں جہاں پر یہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے، جہاں پر اس وقت جو ہے ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، وہاں ہمارے کورسپونڈنٹ شبیہ الحسن ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر سین کیا ہے، لوگ جو ہیں ان کی فیلنگ کیا ہے. کیا وہ تمام پاکستانی جو ہے، جو عام آدمی ہے، وہ غم و غصے کا تو اظہار نہیں کر سکتا لیکن بے چارگی کا اظہار تو کر سکتا ہے. وہ کس سے پوچھے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کوئی میرا ہاتھ پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ یہ تمام باتیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھا عباس ٹاؤن چلتے ہیں جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ شبیہ الرحمان جو ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں. آپ کو صرف اپڈیٹ کرتے جائیں کہ اب تک جو کاؤنٹ ہے، ڈیتھ کاؤنٹ، وہ 35 ہو چکا ہے. 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. وہ تمام سین آپ مسلسل اپنی اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کس طرح عام غریب پاکستانی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ہماری کوشش ہے مسلسل کہ جو ارباب اختیار ہیں کراچی کے، سندھ کے، پیپلز پارٹی کے، ان سے ہی بات ہو، ایم کیو ایم کے ان سے ہی بات ہو. پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تو فی الحال جو ہے ان کا کہیں پر وہ ہاتھ نہیں پکڑوا رہے، شاید کہیں نہ کہیں مصروف ہوں گے. ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالات کے بعد ٹیلی فونز بھی جو ہیں بے پناہ مصروف ہوتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں اگر کسی سے بات ہو سکے ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی جو اگلے 2 ہفتے رہ گئے ہیں اس میں کوئی اسٹریٹجی ہے یا نہیں. شبی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بریفلی بتا سکیں کہ اس وقت جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ سین کیا ہے، لوگ جو ہیں ان کی کیفیت بتا سکیں، جو آپ کے آس پاس کا علاقہ ہے اس کی کیفیت بتا سکیں. جی دیکھیں، اس وقت جو ہے عامر صاحب، میں اس وقت جو ہے کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال، اس پر ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ عباس ٹاؤن کے قریب یہاں پہ موجود ہوں. جائے وقع ہے جہاں پر 3 گھنٹے پہلے جو ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ہلاکتیں بڑھتے بڑھتے جو ہے 35 کے قریب جو ہے پہنچ گئی ہیں اور 100 سے زائد افراد جو ہے اس دھماکے میں جو ہے زخمی ہوئے ہیں. یہ دھماکہ جو ہے ابوالحسن اصفہانی روڈ پر، کیونکہ دونوں اطراف میں زیادہ تر رہائشی عمارتیں ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، اس کے بیچ سے ایک شارہ جاری ہے جو کہ عباس ٹاؤن کو جاری ہے. اقرا سٹی اور رابعہ فلاور فلیٹس ہیں. اس دھماکہ جو ہے اس شارہ کے بیچ میں ہوا ہے اور دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بڑے پیمانے پر اس سے تباہی ہوئی ہے. جو اطراف کے دونوں رہائشی عمارتیں تھے، ان کے جو بیرونی فلیٹس تھے، ان کی دیواریں، ان کے جو چھجے تھے، ان کے ٹیرس، وہ سب کے سب گر گئے ہیں. اور جو دھماکے کی شدت کافی زیادہ بتائی جاتی ہے کہ جس کی آواز جو ہے گلشن اقبال کے علاقے، گلستان جوہر سمیت کئی کلومیٹر تک سنائی دی گئی تھی. دھماکے کے بعد جب ہم فوری طور پر یہاں پر ہم پہنچے تھے تو ہم نے قیامت صغریٰ کے منظر ہم نے یہاں پہ دیکھا. لوگ بے یار و مددگار یہاں پہ. شبی، آپ اس علاقے کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ یہاں پر لوور مڈل کلاس رہتی ہے، مڈل کلاس رہتی ہے، غریب لوگ رہتے ہیں، کام کرنے والے رہتے ہیں، کون لوگ ہیں ان کو ڈسکرائب کیسے کریں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر جو ہے مڈل کلاس کا طبقہ یہاں پر رہتا ہے، رہائش پذیر ہے. یہاں پر سنی بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ شیعہ بھی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں. مکس ایک آبادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر رہتے ہیں. جس طرح جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، یہاں پر جو ہے ملت جعفریہ کی ایک کمیونٹی آباد ہے جس کو عباس ٹاؤن کہا جاتا ہے. یہاں پر وہ عباس ٹاؤن کے گیٹ کے سامنے دھماکہ کیا گیا ہے، جو بظاہر لگ رہا ہے اب تک کی جو تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، ٹارگٹ جو ہے ملت جعفریہ کو ہی
ہی اس دھماکے میں بنایا گیا تھا اور سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کا ہوا ہے. جو زیادہ تر لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کا تعلق ملت جعفریہ سے بتایا جاتا ہے. جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان میں زیادہ تر تک کا جو تعلق ہے ملت جعفریہ سے ہے. سنی طبقے کے جو افراد ہیں وہ بھی اس دھماکے کی زد میں آ کر جو ہے زخمی ہوئے ہیں, جنہیں فوری طور پر ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے جو ہے منتقل کیا گیا اسپتال. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھماکے کی شدت سے جو اطراف کی عمارتیں تھیں ان کا ملبہ جو ہے گر گیا تھا. یہاں پر ملبے تلے جو ہے کئی افراد کی لاشیں نکالی گئی. عام طور پہ شبی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ واقعات شروع ہوئے تو پولیس کے لیے اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ دھماکہ جو ہے وہ یا تو سوئسائڈ بامبنگ تھی یا کنٹرولڈ جو ہے دھماکہ ہوا ہے, تاکہ اس میں ان کی ذمہ داری بہت کم ہو جاتی ہے, ان میں ان کی جو نااہلی ہے وہ چھپ جاتی ہے. آپ کی اگر کسی پولیس کے آفیسر سے بات ہوئی ہو اب تک یا جو حکومتی نمائندے ہیں کسی سے بات ہوئی ہو, ان کا کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک روٹین کا اس طرح فیئر ہے, سارے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, کوئی اسپیسیفک چیز جو انہوں نے بتائی ہو آپ کو؟ جی دیکھیں عامر صاحب, جس وقت ہم یہاں پہ موجود تھے اس وقت تو یہاں پر جو ہے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت جب گزر چکا تھا دھماکے کو. بدقسمتی سے کوئی بھی پولیس اہلکار یہاں پہ نہیں ہمیں نظر آیا. 1 گھنٹے سے زائد کا جب وقت گزرا تو ہم نے دیکھا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے جو افسران تھے وہ یہاں پر پہنچے. ان سے ہم نے جب بات چیت بھی کی تو وہ صرف اس ابوالحسن اصفہانی روڈ تک ہی محدود تھے. وہ جائے وقوع کی جانب آگے جا نہیں پا رہے تھے وہاں پہ, کیونکہ ریسکیو ورکرز تھے, لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی, لوگ کافی زیادہ مشتعل بھی دکھائی دے رہے تھے. تو ان سے جب ہم نے بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ملبہ جب ہٹا لیا جائے گا اس کے بعد ہی کچھ تفتیش یا کوئی تحقیقات کی جائے گی, یہ دھماکہ کس چیز کا تھا, کون سے کیمیکل استعمال کیے گئے. تو اب جو ہے تقریباً 3 گھنٹے کا وقت جب گزر چکا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ جو رینجرز اور پولیس کی جو ہے نفری ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے, جنہوں نے جا کے علاقے کو کارڈن بھی کیا ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی یہاں پر آئے اور لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, لیکن کافی زیادہ لوگ مشتعل تھے, ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ بات چیت جو ہے دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما رضا ہارون ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رضا. وعلیکم السلام. کراچی کے اندر حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے رضا, آپ حکومت کے ساتھ رہے ہیں, اب حکومت سے باہر ہیں, اب تو خیر 2 ہفتے رہ گئے ہیں, کچھ پوچھنا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ ایک میننگ لیس بات لگتی ہے, لیکن کراچی جو ہے پاکستان کا دل ہے, اس میں کون سی ملت رہتی ہے نہیں, ہمارا یہ خیال تھا اس میں ملت پاکستان رہتی ہے. کیا ہو رہا ہے اس شہر کے ساتھ؟ عامر, اس شہر کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کوئی الگ شہر کے واقعہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے دلی تعزیت کا اظہار کروں گا قائد جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے, ایم کے ایم کی جانب سے. انتہائی دکھ اور غم کی گھڑی میں ہم شہید ہونے والے اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں بڑے سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت بھی کروں گا, اپنے دکھ اور غم و غصے کا بھی اظہار کروں گا کہ جب پورے ملک میں ایک کیفیت ہو اور پورے ملک کے اندر کوئٹہ کا سانحہ ہمارے سامنے موجود ہے, دیگر علاقوں میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, یہ عامر ٹیررزم ہے. یہ نہ لوکل کرائم ہے, نہ کمیونٹی کرائم ہے, نہ یہ پیٹی کرائم ہے, یہ ٹیررزم ہے. پر بدقسمتی سے اس ٹیررزم کے اندر فرقہ واریت کا رنگ دیکھ کر قوموں کو, قبیلوں کو, فرقوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت ہی گھناؤنی سازش ہے, لیکن جو افسوس ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومت کی رٹ, ریاست کی رٹ, یہ تمام ایلیمنٹ آپ کو اس میں عامر بری طریقے سے مسنگ نظر آئے گا. اور میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ بے بسی کا بیان جو گورنر بلوچستان نے حالیہ سانحہ کوئٹہ کے بعد دیا تھا, دیٹ اسپیکس اے لاٹ, دیٹ اسپیکس ایوری تھنگ. کہ ہمارے ادارے, ہمارے ریاست وہ ادارے جن کی بنیادی آئینی قانونی ذمہ داری ہے ایک عام شہری کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا, وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے میں رضا میں آپ کی کسی بات سے مجھے جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے, لیکن ایک عام پاکستانی جو ہے وہ 2 چیزیں پوچھتا ہے. ایک تو یہ کہ جب پاکستان پہ حکومت کرنے والے بھی تقریباً وہی باتیں کرتے ہیں جو جن پہ حکومت کی جا رہی ہے وہ باتیں کرتے ہیں, اس لیے ہمیں سب پتہ ہے. دوسری بات بھی اگر آپ سن لیں, ان کی خواہش یہ ہے. بڑا اسٹرانگ ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں, اگر پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں ایک پیج پر ہوں ٹیررزم سے نبرد آزما ہونے کے لیے, تو ٹیررزم کو شکست دی جا سکتی ہے. بدقسمتی ہے ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج بھی آپ چند سیاسی مذہبی جماعتوں کو فون کریں, وہ اس ایکٹ کو بھی گلوریفائی کریں گے. بدقسمتی ہماری کہ آج ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایلیمنٹ کے سرکردہ گروہ کے بڑوں کو
ان کے ہیڈ کوارٹرز کو اپنے صوبے میں بحال رہے ہیں. ہم ایسا کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک پوری پاکستانی قوم ایک جگہ نہیں ہوگی، جب تک تمام صوبائی حکومت ایک جگہ آپ نہیں کی جو ہوگی. بات ہے میں اس کو ڈائریکٹلی جو ہے زعیم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. زعیم صاحب دوبارہ سے وہی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی حکومت، اور اشارہ پھر آپ کی طرف ہوتا ہے کہ یہاں پہ شدید مذمت کرتا ہوں اور اختلاف کرتا ہوں. رضا صاحب نے فرمایا کہ حکومت کی رٹ اور حکومت کا ہونا یا نہ ہونا ریاست کا ادارہ نظر نہیں آ رہا. تو گورنر ہاؤس ان کے تابع ہے، آج بھی گورنر صاحب ان کے ہیں، خود ہی ابھی اپوزیشن میں چلے گئے. تو کیا گورنر صاحب بھی اس کے جواب دہ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان کو گورنر چھوڑ دینا چاہیے. چوپڑیاں بھی اور دو تو نہیں چلیں گی نا. رضا صاحب میں آپ کی بات میں نہیں بولا بھائی، رضا صاحب ان کی بات میں آپ کی بات میں نہیں بولا بھائی، جواب لے لینا، جواب لے لیں حضور. مجھے عامر بھائی اگر آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ ہم ان سے پولیٹیکل ڈبیٹ کریں گے. نہیں پولیٹیکل ڈبیٹ نہیں ہے، لیکن ڈبیٹ آپ نے کی ہے نا، آپ نے پن پوائنٹ کیا ہمارے پہ کہ ان کے سارے اخبارات لکھ رہے ہیں، سارے صحافی، سارے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں. تو بھائی جو آپ ٹیررزم کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے کراچی میں ہے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو راستہ ملا، وہ کیا ہے؟ آپ اور علاج نہیں کرو گے. میں کہیں سیاست میں اس میں رضا میری کوئی یہاں پر نہیں ہے. دیکھیں آپ میں بتاتا ہوں نا کہ میرے جواب لے نا. دیکھیے آپ میں ان کی بات میں نہیں بولا. دہشت گردی کو گلوریفیکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر. یہ مذمت بھی قابل مذمت، جن کے منہ سے مذمت کے الفاظ بھی ڈھنگ سے نہیں نکل پا رہے. نہیں نکلے ہیں، باقاعدہ مذمت ہم نے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور کریں گے، اور اس کی شدید اختلاف کرتے ہیں اسے. لیکن کس نے ترن والا بنایا کراچی کو؟ کس نے پچھلے 25 سال میں وہاں سے گننگ کی؟ کس نے اس جگہ کو ایک سافٹ ٹارگٹ بنایا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ بندوق کے زور پہ کس نے حکومت کی وہاں اور لوگوں کو رستے دیے. گورنر ہاؤس موجود ہے، جا کے پوچھ لیجیے ان سے. سوال وہی ہے، سوال پھر میں جواب دیتا ہوں نا، مجھے جواب دینے دے کہ میں دے لوں گا. رضا مجھے جو اپنے صوبے کا جواب دے رہا ہوں نا بھائی، جواب لے لیں. آپ تو بولنے نہیں دے رہے، آپ سمجھ رہے میں ڈر کے چپ کر دوں گا آپ سے. بھائی میں ٹیلی فون پر ہوں نا، مجھے نہیں پتا کون کہاں بول رہا ہے، میرے تو آوازیں آ رہی ہیں. نہیں ٹھیک، آپ بولیں پلیز، بولیں. میں جو رضا آپ نے جو بات کی تھی میں اس کا جواب ان سے لینا چاہ رہا ہوں نا، کہ اگر آپ فرض کیا آپ کہتے ہیں رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ٹیلی فون پر عامر مجھے نہیں پتا نا، میں تو نہیں میں نے یہی کہا کہ آپ نے جو بات کی میں ان سے جواب لے لوں نا. اگر الزام ہے کہ اگر فرض کے تمام جو لوگ جو گروپس جن کے بارے میں بار بار لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر بیٹھے، مجھے رضا ان سے جواب لینے دینا. ٹیررزم کو ذرا کمیونٹی کرائم سے لوکل کرائم سے الگ ہٹ کے ڈیل کریں نا، دونوں کو مکس پلیٹ میں مت ڈال. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں ان سے جواب تو لے لوں نا، میں جو آپ نے بات کی اس کا جواب. بالکل جواب. دیکھیے سر، یہ بالکل فیبلس بات ہے. اگر اس طرح کے واقعات ہوتے اور اس طرح کی کوئی نیکسس موجود ہوتا، اب دیکھیں نا داتا صاحب پر حملہ ہوا، کہاں ہوا؟ لاہور میں ہوا. LTC پہ 40 میں حملہ ہوا، کس نے کیا؟ یہاں پہ 40 سے زیادہ بم دھماکے ہو چکے ہیں. اگر ہمارا کوئی نیکسس ہوتا ان سے تو یہ نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا نا. بات یہ کہ اگر کسی نے کچھ لیول تک کسی اپلیکیشن کے بعد چیزوں کو کنٹرول کر لیا، اگر کسی نے کنٹرول کر لیا کسی حد تک، تو آپ کو اس کی پرفارمنس جو ہے یا اس کی جو ڈیلیبریشن ہے وہ ہضم نہیں ہوئی، آپ نے اس پر سیاست شروع کر دی اور کہا کہ نہیں آپ تو ملے ہوئے. چلیے ایسے کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جواب لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ رضا ایک منٹ ہے جی. امتیاز آپ نے دونوں کی بات سنی. ہم آپ سے ہاتھ 5 سال کے اختتام پہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کو کسی طور پر کوئی پارٹی کسی طور پر اس کے لیے کوئی نرم گوشہ، کوئی اس کی رعایت سے انکار کرے. ہم صاف طور پہ اعلان کریں کہ پاکستان میں ہم کسی طرح کی فرقہ پرستی یا دہشت گردی یا ہتھیار یا تشدد کا استعمال اپنی خاص فقہ یا مسلک کے فروغ کے لیے نہیں کیا جائے گا. دوسری بات، آپ سب مدرسے بند کر دیں پاکستان. چلیے نہیں میں واپس آتا ہوں اسی اوپر. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں ناظرین. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ چیز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ الزام جو ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ تو اب 5 سال لگتے رہے ہیں. کیا اس کے بعد پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اگلے 5 سال میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان آج کے پاکستان سے تھوڑا سا محفوظ ہوگا؟ کیا یہ بات کہ اس میں ایک ملت رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نہیں مارے گی؟ لیکن یہ باتیں ایک بریک کے بعد.
ناظرین پروگرام کے آخری سے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر کامل علی عارف ہمارے کورسپونڈنٹ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں احمد چنائی صاحب کے ساتھ، جو جن کا تعلق CPLC سے، سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی. کامل، اگر آپ چنائی صاحب سے یہ پوچھ سکیں کہ پولیس جو ہے اب یہ جو سارا سیناریو ہے جب سے پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم آئی ہے، وہ صرف اب بم کا وزن ہی بتاتی ہے کہ وہ 150 کلو کا تھا یا 250 کلو کا تھا یا اس کو کس نے رکھا ہوا تھا. اس سے زیادہ بھی کوئی جو ہے ہمیں امید ہے کہ کبھی ہم کہہ سکیں کہ جو لگانے آ رہا ہے اس کو پکڑ لیا، یا جس لگا کے گئے ہیں انہیں ہم نے پکڑا؟ احمد صاحب سے ہم یہ بات کرتے ہیں. احمد صاحب، اس طرح کے جو افسوسناک واقع ہوتے ہیں تو پولیس اور تحقیقاتی ادارے کس حد تک کامیاب رہتے ہیں ملزمان تک پہنچنے میں؟ دیکھیے، جب یہاں پہ یہ سلسلے ہوتے ہیں تو موقع سے جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ یہی مل جاتا ہے کہ جی گاڑی مل گئی، گاڑی کے انجن نمبر، چیسس نمبر سے گاڑی کو ویریفائی کر لیا. لیکن جو اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کامیابی ہو سکتی ہے وہ انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ جہاں تک یہ پریمپٹیو میجرز ہوں، ہماری انفارمیشن نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر ہو، CID کے اہلکار جو ہیں وہ شہر میں چاروں طرف گشت کر رہے ہوں اور علاقے کی انفارمیشن لے کر آتے ہوں. دیکھیں، جہاں بھی دہشت گردی اگر کراچی میں ہو رہی ہے اور باہر سے لوگ آ کر رہے ہیں تو اس دہشت گردی میں لوکل سپورٹ ضرور ہوتی ہے. تو اس لوکل سپورٹ کو جو ہے، اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ ہمیں انرتھ کرنے کی ضرورت ہے. CID نیٹ ورک کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نظام تھا کہ گلی گلی CID کے اہلکار جو ہے وہ علاقے کی گنسن لیتے رہتے تھے، علاقے میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جی کیا ہو رہا ہے اور اس کی رپورٹ متعلقہ حکام تک پہنچاتے رہتے تھے، اس کو مزید جو ہے وہ کراچی کے اندر تو اس طرح کا نظام بڑے عرصے سے چل رہا تھا نا، لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنی اپنی گلی کا وہاں پر مختلف جو بھی پارٹیز ہیں بیٹھی ہوئی انہیں یہ پتا تھا. اور جگہ جگہ CID کا یا کراچی میں اس طرح کی انفارمیشن نیٹ ورک تو نظر نہیں آتا. دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کو اب براڈن کرنے کی ضرورت ہے. جب کراچی دہشت گردی کا محور بن جاتا ہے، یہاں پر اچانک پریشر بڑھ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جو آپ ہمارے سے بات کر رہے تھے، جو ایک چیز کوئکلی جنہوں نے کہی ہے کہ پھر وہ جو ماڈل ہے رحمان ملک صاحب کا کہ پھر ٹیلی فون بند کر دیے جائیں ایسے دنوں میں، وہ کہتے ہیں گاڑیوں سے پتہ لگ جاتا ہے، گاڑیاں بند کر دی جائیں، لوگ باہر نکلنا بند کر دیں گھروں سے، چونکہ وہ باہر نہیں نکلیں گے تو شاید مرنا بند ہو جائیں، موٹر سائیکلوں پر پابندی لگا دیں، ملک رک جائے گی، تو پھر شاید یہ کامیابی ان کو حاصل ہو حکومتوں کو. دیکھیے، پہلے تو اس ریاست کو، سوسائٹی کو، ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں، دینی قوتیں ہیں، انہیں طے کرنا ہوگا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اور مذہب کے نام پہ جو قتل و غارت ہے اور یہ جو قتال ہے اور یہ گلی گلی جو جہاد کے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں جو نہ قرآن کے مطابق ہے نہ رسول اللہ کے 30 سیکنڈ میں آپ بتا رہے تھے کس کو بین کریں، کس کو بین کریں. یہاں اس ملک سے دیکھیے، پہلے اسٹیٹ اناؤنس کرے کہ اور تمام سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں کہ مذہب کے نام پہ یا کسی اور نام پہ کوئی دہشت گردی، کوئی تشدد، کسی کو تکفیر کرنا، کسی کو کافر قرار دینا نہیں ہوگا. ایسا تمام اسٹیٹ کیوں نہ پکڑے، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. نہیں، دیکھیے بالکل اسٹیٹ، اس کا مطلب اسٹیٹ فیل ہو گئی. اس طرح کے لاز ہیں، قانون ناکام ہو گئے ہیں، ادارے ہیں سلامتی کے اور سیکیورٹی کے اور قانون نافذ کرنے والے، سارا کچھ ناکام ہو گئے، سارا کچھ فیل. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو بدقسمتی ہے کہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان نے کانفرنس کی، آپ نے ہتھیار ڈال کوئکلی 30 سیکنڈ کے اندر جو پروگرام جو ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اگلے 5 سال ہیں ان کے اندر جو لیڈر ہیں، آپ کے اپنے لیڈر، جو باقی لیڈر ہیں، ان کے اندر یہ ویل ہے جب وہ خود کہتے ہیں کہ ریٹ ختم ہو گئی ہے کہ اس ریٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں؟ باقی تو آپ نے 5 دفعہ اور 3 دفعہ دیکھ لیا، ان کے اندر کوئی ول نہیں ہے. ان کے اندر ول ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ہمارا لیڈر تو ڈیفینیٹلی انٹیگریٹی اس کی اور ول جو ہے وہی تو اس کی ڈفرینسیشن ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ایک تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ کیوں نہیں دہشت گردی ختم ہو رہی. بیکاز وہ ایک شعر ہے، میں آپ سے صرف وہ ریپیٹ کروں گی. ہم جانتے ہیں سب لٹیروں کے ٹھکانوں کو، شریک جرم نہ ہوتے تو ہم بھی مخبر